السلام علیکم۔ ایک ایسی کہانی جس کو تہجد کے سجدے میں اولاد نصیب ہوئی، ایک ایسی بانجھ عورت جس کو ڈاکٹرز کی طرف سے بانجھ مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن اس نے تہجد پڑھی، اس نے امید نہ چھوڑی اور 9 سال بعد صرف تہجد کی وجہ سے اس کو اولاد نصیب ہوئی۔ ایک بہت ہی خوبصورت کہانی جو میری ایک بہت ہی پیاری بہن نے میرے ساتھ انسٹاگرام پہ شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ میری زندگی کی سب سے حساس کہانی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میری کہانی لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے لکھ کے آپ کو بتایا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس عورت کی ہے جسے بانجھ کہہ کر تانے دیے گئے، جس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی، جس کے خوابوں کو لوگوں کی زلیلی باتوں نے رون ڈالا۔ میں نے 9 سال تک صرف ایک دعا مانگی تھی، ایک آس لگائی تھی کہ میں ماں بن جاؤں، مگر اس سفر میں مجھے جس تکلیف سے گزرنا پڑا وہ شاید ہی کوئی سمجھ سکے۔ میری شادی ایک محبت کرنے والے اور مہذب شخص سے ہوئی تھی۔ پہلے کچھ مہینے خوبصورت خوابوں میں گزرے، لیکن جیسے ہی 1 سال مکمل ہوا اور میں ماں نہ بن سکی، میری ساس اور نندوں کا رویہ بدلنے لگا۔ ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں، ڈاکٹر کو دکھایا، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، ہماری فیملی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ شروع میں تو میں ان باتوں کو نظر انداز کرتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے لہجوں میں تلخی بڑھتی گئی۔ میرے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی نقص نکالا جانے لگا۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہوتا تو فوراً طنز سننے کو ملتا، اگر یہ بچہ پیدا کر سکتے تو شاید اتنی لاپرواہی نہ ہوتی۔ مطلب وہ ہر چیز کو ان کا ذہن اتنا کن تھا کہ مجھے تب جا کے پتہ لگا کہ وہ اگر کوئی میں اپنی ڈیلی لائف میں کوئی غلطی کرتی ہوں تو وہ اس کو جا کے میری پریگنینسی سے ملا دیتے تھے۔ پھر ساس نے آہستہ آہستہ میرے شوہر کے کان بننے شروع کر دیے، بیٹا تم جوان ہو، تمہاری نسل آگے بڑھنی چاہیے، ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کی اولاد ہوتی ہے، اگر یہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتی تو تم اپنی خوشیوں کے لیے دوسرا راستہ کیوں نہیں سوچتے۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ بھی کب تک دباؤ سہتا۔ میں ہر روز دیکھتی کہ وہ پریشان ہوتا جا رہا ہے، پہلے تو وہ مجھے تسلی دیتا تھا مگر اب وہ بھی خاموش رہنے لگا تھا۔ پھر دوسری شادی کا اعلان ہوا، میری زندگی کا جو سب سے بڑا صدمہ تھا۔ 5ویں سال میں ایک دن ساس نے کھانے کی میز پہ سب کے سامنے اعلان کر دیا، ہم نے طے کر لیا ہے کہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا رہے ہیں۔ میری سانس رک گئی، میں نے شوہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر کہوں یہ کیسا انصاف ہے، مگر میں بے بس تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے آ کر کہا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، بس ماں کا دل رکھنے کے لیے یہ کڑا ہوں، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مگر کیا واقعی ایک بیوی کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر کسی اور کا ہو جائے؟ کہ دوسری بیوی ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی تھی۔ شادی کے بعد میں نے اس گھر میں رہنا چھوڑ دیا تھا، وہ اب اسی کمرے میں تھی جہاں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے حسین خواب دیکھے تھے۔ میں نے وہ لمحے بھی دیکھے جب وہ نئی دلہن کے ساتھ ہنستا تھا، جب میری ساس اس پر محبت نچھاور کرتی تھی، جب وہ میری موجودگی میں اپنی نئی بیوی کے ساتھ گھومنے چلا جاتا تھا۔ میں نے ہر رات روتے ہوئے گزارنا شروع کر دی، میں نے اللہ کے سامنے چیخ کر فریاد کرتی، یا اللہ تو نے مجھے یہ دن کیوں دکھایا، میں نے کیا قصور کیا تھا۔ تہجد کا سہارا جب سب دروازے بند ہو گئے، پھر مجھے میری وہ دوست یاد آئی جس نے کہا تھا، اگر دنیا تمہیں ٹھکرا دے تو اللہ کے دروازے پر جا کر دستک دو۔ اور اسی رات میں نے پہلی بار تہجد پڑھی، سجدے میں گر کر روئی، یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو مجھے بھی ماں بنا دے، چاہے مجھے ایس پر ڈاکٹر بانجھ مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ میرا معمول بن گیا، میں ہر رات تہجد میں رو رو کر دعا کرتی۔ 9 سال تک میں نے اپنے رب سے ایک ہی دعا مانگی، ایک ہی التجا کی، ہر رات کا سجدہ بھی میری امید کو زندہ رکھتا تھا۔ میری سوتن کے ہاں شادی کے 1 سال بعد ہی آ گئی۔ اس دن میری ساس نے جشن منایا اور مجھے ایک کونے میں کھڑے دے کر طنز کیا، دیکھا اصل عورت وہی ہوتی ہے جو اولاد دے سکے۔ میری سوتن نے بھی مجھ پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا، وہ مجھ سے جان پوچھ کر فقریہ انداز میں کہتی، تم نے تو صرف جو خواب دکھائے، لیکن میں نے حقیقت میں یہ خوشی پا لی۔ اب تمہیں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں خوش رہنے دو۔ اب میرا شوہر بھی اب بدل چکا تھا، وہ پہلے میرے آنسو صاف کرتا تھا، مگر اب میری تکلیف اس کے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ میں بے بس تھی، لیکن پھر میں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ میں ہر رات تہجد میں گڑگڑاتی رہتی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ خوشخبری، تہجد کا معجزہ، خوشخبری جس نے سب کے منہ بند کر دیے۔ 9 سال بعد جب میں نے ہر چیز سے ہار مان لی تھی، اللہ نے میری فریاد سن لی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، میں بیمار رہنے لگی، کھانے کی خوشبو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، لیکن جب یہ کیفیت بڑھتی گئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میری رپورٹس دیکھ کر ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے سجدہ کر دیا، یا اللہ تو نے میری سن لی،
सास और शौहर की हैरत, मेरी सौतन का गुरूर खाक में मिल गया। जब ये खबर मेरी घर पहुंची सबकी आंखें हैरत से फट गई। मेरी सास का गुरूर एक लम्हे में मिट्टी में मिल गया। वही लोग जो मुझे ताने देते थे अब शर्मिंदा खड़े हैं। मेरी सौतन जो हमेशा मुझे बांझ कहकर हकीर समझती थी वो मेरे सामने खामोश खड़ी थी। और मेरा शौहर वो जो मुझे कभी छोड़कर किसी और की मोहब्बत में खो गया था अब पछतावे में डूबा हुआ था। उसने मेरे हाथ थाम कर आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज वापस घर आ जाओ। ये मेरे शौहर के अल्फाज थे। लेकिन जो 9 साल मैंने अकेले गुजारे, जब मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, मेरी सास और मेरी नानी मुझे ताने देती थी, जब वो इंसान तब मेरे साथ नहीं रहा तो अब मेरे बेटे की, जहाँ मेरे रिपोर्ट्स के थ्रू पता लगा कि एक बेटे की पैदाइश है, क्योंकि जो पहली औलाद थी मेरे शौहर की वो बेटी की थी। अब बेटा सुन के उनका था कि ये वापस आ जाए घर में और हमारा बेटा हमें मिल जाए। लेकिन मैं वापस नहीं गई। मैं अभी भी अपने घर में ही रह रही हूँ। मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल वहाँ से उतर चुका है। अब मैं अपने बेटे के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसका बाप मिलने आ जाता है, वो मुझे बहुत जिद करता है कि वापस आ जाओ, लेकिन मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती जहाँ जिन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया था। बस ये मेरी कहानी है और ये कहानी हर उस माँ तक पहुँचा दें, हर उस औरत तक पहुँचा दें जिनको बाँझ मुकर्रर कर दिया गया है। बस तहज्जुद पढ़ें, इस्तिग़फ़ार भी ज़रूर करें 100 दफ़ा तहज्जुद में। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी सुनेगा। मेरी 9 साल बाद सुनी है, इंशाअल्लाह आपकी 1 साल के अंदर सुनेगा अल्लाह ताला। मैं आप सबके लिए दुआ गो रहूँगी। माशाअल्लाह, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, तहज्जुद का मौज़ा कैसा लगा। मज़ीद इस तरह की इस्तिग़फ़ार की, तहज्जुद की, दुरूद इब्राहिम की, सूरह बकरा, सूरह रहमान के मौज़ात जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।